الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا النار ولو بالشق تمرة أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت کو بندے کی ایک ادا اس کے راستے میں خرچ کرنا یہ بہت پسندیدہ ہے. آدمی اللہ رب العزت کا جو دیا ہوا مال ہے، دی ہوئی دولت ہے، دیا ہوا مال و متاع ہے، اس کو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے میں لگائے تو اللہ رب العزت اس سے بہت خوش ہوتا ہے. اس لیے دیا ہوا اسی کا ہے اور پھر اس کے راستے میں خرچ کیا جائے تو خوش ہوتا ہے. کتنی عجیب بات ہے یہ. دیا اس نے اور کہتا ہے کہ تم میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر خرچ کرو گے تو میں خوش ہوں گا، تمہیں اجر دوں گا. اسی لیے فرمایا کہ یہ بات بندے کے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ جو کچھ ملا ہے اسے اس کے رب کی طرف سے ملا ہوا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. قرآن مجید میں بار بار یہ کلمہ دہرایا گیا ہے. ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی صفت بیان کی گئی ہے اور یہ بات بتا دی گئی سارے انسانوں کو، صرف مومنین کو نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، چاہے مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، سارے انسانوں تم سب فقیر ہو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. اللہ رب العزت بے نیاز ہے، ستودہ صفات ہے. جس کو اس نے دیا وہی ہے جو اس کو ملا. وہ اگر روک لے تو کون ہے دینے والا؟ تو یہ جو صورت ہے یہ ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں تازہ رہنی چاہیے کہ دیا وحدہ لا شریک نے. اب اس کا مطالبہ ہے تو اللہ کے راستے میں دینا چاہیے. اور فرمایا کہ سنو، اللہ کے راستے میں سب کچھ تم دے سکتے ہو، چھوٹی چیز، بڑی چیز، ادنا، اعلیٰ، لیکن پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دو تو اس کا مقام ہی کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بر کہتے ہیں اعلیٰ قسم کے بدلے کو، اعلیٰ قسم کی اچھائی کو. اس سے مراد جنت ہے، اس سے مراد فردوس اعلیٰ ہے، تقرب الہی ہے. بر تم پا نہیں سکتے یہاں تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تم خرچ کرو اور لگاؤ. محترم بزرگوں اور دوستو، انفاق عظیم چیز ہے. حسد کرنا منع ہے، رش کرنے کی اجازت ہے. حسد کو روکا گیا ہے. عربی میں حسد کا جو لفظ ہے وہ رش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. وہ دیکھنے سے پتہ چلے گا یہاں کس معنی میں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے لا حسد الا فی اثنین. دو ہی آدمیوں پر رش کیا جا سکتا ہے. ایک تو وہ جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتی. جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے پھر وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر لگا ہوا ہے مسلسل. ورجل آتاہ اللہ الحکمۃ فہو یقضی بہا ویعلمھا. دوسری چیز حکمت و دانائی اور سوجھ بوجھ کی بات ہے، اس کے ذریعے وہ فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے. تو اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، اسباب دی ہے، متاع دنیا دیا ہے. تو اس زمین پر بہت سارے ایسے بندے ہیں جو غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور اور مستحقین کے صفوں میں آتے ہیں. ہمیں ان کے لیے خرچ کرنا چاہیے، ان کی نگہبانی کرنی چاہیے. یوں تو فی سبیل اللہ کا جو دروازہ ہے بہت وسیع ہے. مجاہدین اسلام کے لیے خرچ کرنا، اللہ رب العزت کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کرنا، اللہ رب العزت کے دین کی وسعت اور اس کی توسیع و اشاعت کے لیے خرچ کرنا عظیم ہے. اللہ رب العزت کا یہ جو ہیڈ ہے فی سبیل اللہ کا. لیکن ہمارے درمیان غربا ہیں، مساکین ہیں، یتیم ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، پریشان حال ہیں، جیلوں میں بند لوگ ہیں، مریض ہیں. ان سارے لوگوں کی خبرگیری کرنا وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اگر تم وہاں جاؤ گے تو مجھے پاؤ گے. یہ جو خرچ کرنے کی تفصیلات کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ آدمی خوشحال ہو تبھی نہیں، ہر حال میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نذرانے انفاق پیش کرتے رہنا ہے. اسی لیے مومنین کی صفات بیان کی گئی الذین ينفقون فی السراء والضراء.
جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، بدحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس صرف 100 روپے ہوں تو اس میں سے ہم 50 پیسے بھی خرچ کر سکتے ہیں، 1 روپے بھی خرچ کرتے ہیں اس میں سے، اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نوازا ہے تو اس میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کو دینا چاہیے اور دیتے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید میں یہ بھی بتایا کہ چاہے خوشحالی ہو چاہے بدحالی، اور دوسرا پہلو یہ بتایا کہ چپکے چپکے بھی خرچ کرتے ہیں، علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، بندے مومنین کی تو صفات بیان کی گئی ہیں جو اللہ رب العزت کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، چپکے چپکے بھی خرچ کرتے ہیں، ظاہر کر کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کے دور میں چپکے چپکے بھی خرچ کرنے کا معاملہ تھا، اور جب ہمت افزائی ہوتی تھی، حوصلہ افزائی ہوتی تھی، موبلائزیشن کا کام ہوتا تھا، فوج کو لے جانے کا کام ہوتا تھا، تو وہاں انفاق کو دکھا کر کے بھی خرچ کیا گیا ہے۔ اسی لیے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم، اگر تم ظاہر کر کے انفاق کرو تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر تم اس کو چھپاؤ اور فقراء مساکین کو دو تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ عام طور پر یہ تو حالات بتائیں گے کہ کہاں ظاہر کرنا ہے کہاں چھپانا ہے، لیکن انفرادی جو انفاق ہے اس میں یہ ہے کہ دایاں ہاتھ خرچ کرے تو بائیں کو خبر نہ ہو، اس کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے، واٹس ایپ پر نہ ڈالیں، فیس بک پر نہ ڈالیں۔ میں نے تو ایک تصویر کچھ دنوں پہلے فیس بک پر دیکھی، ایک کمزور غریب عورت ایک لحاف لے رہی ہے اور 12 آدمی اس کو دے رہے ہیں۔ وحدہ لا شریک کے لیے جب ہم دیتے ہیں تو کسی کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچائیں، رات میں تاریکی میں جائیں، اس کے دروازے کو کھٹکھٹائیں اور چپکے سے سامان دے کر کے واپس آ جائیں، منہ کو لپیٹے رہیے کہ وہ بھی نہ پہنچائے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو صدقات تمہارے انفاق ہیں ان کو زیادہ چھپا کے دو، جب ضرورت پیش آ جائے تو ظاہر کرنا، اگر بتقاضائے اجتماعیت ہو تو اسے تم ظاہر بھی کر سکتے ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ کبھی یہ انتظار نہ کرو کہ تمہارے حالات اچھے ہو جائیں گے تو تم انفاق کرو گے، نہیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم میرے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے قبل اس کے کہ تم کو موت آ جائے، موت تمہاری گھات میں لگی ہوئی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، سب سے بڑی چیز جو انفاق کے سلسلے میں بتائی گئی ہے وہ ہے ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا جذبہ۔ اللہ رب العزت کبھی کبھی بہت چھوٹی چیز سے خوش ہو جاتا ہے، کوالٹی اللہ رب العزت کے ہاں بنتی ہے دل کے اندر جو جذبات موجود ہیں اس سے۔ اللہ رب العزت کوانٹٹی دیکھنا نہیں چاہتا، اس کے پاس تو زمین و آسمان کے خزانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل کے رگوں کی گہرائیوں میں جو جذبات ہیں اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، صحابہ کرام پروانوں کی طرح آپ کو گھیرے ہوئے تھے، آپ ایک غزوے کے لیے موبلائز کر رہے تھے لوگوں کو۔ حضرت ابو بکر آئے پورا مال لے کر کے، حضرت عمر آئے آدھا مال لے کر کے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کچھ دیا، یہ سیرت کا حصہ ہے، ہم سب جانتے ہیں اس کو۔ لیکن اس موقع پر ایک شخص جو بہت غریب تھا اور اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس نے رات بھر جا کر کے ایک یہودی کے یہاں باغ کو آبپاشی کیا، اس نے وہاں پر پانی ڈالے، جو اجرت کی کھجوریں ملی وہ لے کر کے چپکے سے چھپائے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ آپ کی نظر پڑی تو آپ نے کہا فلاں کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی حیثیت والا آدمی نہیں ہوں، آپ کا حکم ہوا تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے رات بھر مزدوری کی ہے، یہ کھجوریں ہیں چند جو مجھے اجرت ملی ہوئی ہیں، اگر آپ اس کو قبول کر لیں تو میرے لیے عز و شرف کا موقع ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ نے ان کھجوروں کو پورے ڈھیر پر بکھیر دیا اور کہا کہ اللہ رب العزت تمہارے دل کے رگوں کی گہرائیوں میں جو جذبات ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ دیکھتا ہے، کیا لے کر کے آئے ہو یہ اللہ رب العزت کو اس کی کوئی زیادہ فکر نہیں ہے۔ تو ہماری جو کوششیں ہونی چاہیے وہ اللہ رب العزت کو خوش کرنے کی ہونی چاہیے، دکھاوے کی نہیں ہونی چاہیے، واہ واہی کی نہیں ہونی چاہیے، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ نہیں ڈالنا چاہیے، لوگوں کے درمیان زیادہ اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، میں جانوں میرا رب جانے، اور اس بندے کی ضرورت پوری ہو جائے تو دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے جو وحدہ لا شریک ہم تمام کو عنایت فرماتا ہے۔ محترم دوستو، اخلاص عظیم چیز ہے جس میں فرمایا کہ بندہ میرے لیے انفاق کرے، میرے لیے کھانا کھلائے، تو فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ رب العزت کی محبت میں وہ کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو۔ اور یہ بھی بات بتائی کہ یہ جو کسی کو پتہ نہ چلنے پائے یہ اللہ رب العزت سے محبت کی دلیل ہے۔ دوستو اور ساتھیوں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم احسان جتا دیتے ہیں، فرمایا انفاق میں اگر کسی نے احسان جتا دیا تو اس کے جو صدقات اور انفاق ہے سب ضائع ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعدی،
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اپنے صدقات اور خیرات اور انفاق کو احسان جتا کر کے اس کو خراب نہ کرو۔ آدمی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جوش میں آتا ہے تو بہت کچھ خرچ کرنے کی فکر کرتا ہے، اور کبھی جب اس کے دل کی کیفیت غیر ہوتی ہے تو کچھ بھی خرچ نہیں کرتا۔ کہا نہیں، تم اعتدال کی روش اپناؤ، تمہارے انفاق میں توازن ہونا چاہیے۔ فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُوقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، تم کبھی ایسے نہ ہو جاؤ کہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن میں باندھ لو کہ بالکل نہیں دینا، اور کبھی ایسا ہو جاؤ کہ بس لٹا دیا گھر دوار اور بیوی بچوں کا کوئی خیال نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کو اعتدال بہت پسند ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، سب کچھ دیکھتا ہے کہ ہم کن کیفیات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت کے ہاں کمی ہے کسی چیز کی؟ ہم جب دیتے ہیں ایک دانہ تو اللہ رب العزت اس کو 700 دانوں میں تبدیل کرتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، ان کی مثال قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ جیسے ایک دانہ اگتا ہے، اس میں 7 بالیاں، اور ہر بالی میں 100 دانہ، 700 دانے ہوتے ہیں۔ 1 روپیہ خرچ کرنے کا جو ثواب ہے 700 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا میں یہاں رکتا نہیں ہوں، واللہ یضاعف من یشاء، اللہ رب العزت دل کی رگوں کی گہرائیوں میں اگر کوالٹی اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتا ہے اس کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، صحابہ کرام پروانوں کی طرح گھیرے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ رب العزت کو قرض دے گا تو اللہ رب العزت اس کو کتنا ملٹیپلائی کرے گا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اضعافا کثیرا کا مطلب ملٹیپلائی کرتا چلا جائے گا، وہ کہاں تک جا کے رکے گا نہیں معلوم۔ ایک صحابی نے کہا جن کا نام ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کو قرض دیا جاتا ہے؟ کہا ہاں اللہ کو بھی قرض دیا جاتا ہے، اور اس کا نام ہے قرض حسن۔ کہا میرا سب سے بڑا اور سب سے قیمتی جو باغ ہے جس میں 600 کھجور پیڑ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ لے لیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قرض دے دیں۔ وہ وہاں بارگاہ سے ہٹے، گئے اپنے باغ میں، وہاں انہوں نے چھوٹا سا گھر بنا رکھا تھا، کٹیا بنا رکھی تھی، ان کی بیوی اس میں تھی، ام الدحداح جن کا نام تھا۔ دور سے بلاتے ہیں، باغ میں نہیں جاتے، میری بیوی ام الدحداح نکل آؤ باغ سے۔ باہر نکلی، انہوں نے کہا کیا معاملہ ہے، یہاں آتے کیوں نہیں آپ؟ کہا نہیں، یہ باغ ہم نے اللہ رب العزت کو قرض دے دیا ہے۔ ہماری آپ کی بیویاں ہوتی تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا۔ اس خاتون جنت نے، حضرت ابو الدحداح کی بیوی نے کہا ہمارے شوہر نامدار، یہ فیصلہ آپ کو مبارک ہو، اور ہمیں قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں اس سے بہتر باغات سے ہمیں نوازا جائے گا، اور اپنا سب کچھ بوریا بستر لے کر کے وہ نکل آئی۔ دوست اور ساتھیوں، وہ جنتی لوگ تھے، اس زمین پر وہ تھے جن پر فرشتے رشک کرتے تھے، وہ ہمارے لیے قدوہ ہیں، وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو آگے بڑھانے کے لیے فکر کرتے رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ جب تم چھپا کر کے دیتے ہو تو اللہ رب العزت کا جو غضب ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، چھپا کر کے جو شخص خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت کا جو غضب ہے، اللہ رب العزت کا جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کے دلوں میں جو میل ہے، ان کا جو تزکیہ آپ فرما رہے ہیں، ان کو جو آگے بڑھا رہے ہیں، تو ان کا مال لیجئے تاکہ ان کے اندر سے بخالت ختم ہو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اسی لیے فرمایا گیا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے مال لیجئے، اس کے ذریعے ان کو پاک کرے گا اور ان کا تزکیہ کریں گے۔ یہ بات بھی ہم کو بتائی گئی، خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ 10,000 روپے میں جو کام آپ نے سوچا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے 2-3 ہزار میں کر دیا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ برکت اتنی دے دی کہ 10,000 میں آپ کے مہینے بھر کا خرچہ گھر کا نکل گیا۔ بہت ساری اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں، اسی لیے فرمایا ما نقص مال من صدقہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ صدقے سے مال خرچ نہیں ہوتا۔ آخری بات جو مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ جو مال سینت سینت کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی دھمکیاں ہیں۔ فرمایا الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے جو سونے کو، چاندی کو، مال و اسباب کو سینت سینت کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ خوشخبری یہاں پر طنز کے طور پر استعمال ہوئی ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، تم جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، آگ سے بچنے کی کوشش کرو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، اس کے 2 بچے تھے، کھجور اس کو دی گئی،
اس نے 2 ٹکڑے کیے، دونوں بچوں کو کھلا دیے، خود نہیں کھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھا تم نے ماں کی محبت کو، اللہ رب العزت اس سے زیادہ اپنے بندوں کو محبوب رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کی تربیت کی تھی، تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کا کیا پوچھنا۔ قحط پڑ گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، مدینہ میں لوگ بہت پریشان ہو گئے، کھانے پینے کی پریشانیاں ہو گئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 اونٹ شام سے آئے، سامان تجارت، غلے تھے، کھانے تھے، ساری چیزیں تھیں اس میں۔ لوگوں نے بھیڑ لگا لیا ان کے گھر کا اور کہا حضرت بیچیے، 10 درہم میں ملا ہے تو 12 میں بیچ دیجیے، 12 میں ملا ہے تو 15 میں بیچ دیجیے، 20 میں بیچ دیجیے، ضرورت ہے ہم کو۔ حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، میں کیسے بیچ دوں؟ آپ مجھے 15 درہم دے رہے ہیں، مجھے 20 مل رہا ہے۔ کہا اچھا 20 دیتے ہیں، کہا نہیں اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ یہاں تک کہ معاملہ 100 درہم 200 درہم آگے پہنچ گیا۔ لوگوں نے کہا عثمان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اللہ کا تقوی اختیار کریں، لوگ مر رہے ہیں اور آپ اپنے سامان کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان نے اس وقت کہا تھا، کہا یہ جو 100 اونٹ ہے میرے پاس غلے کے ساتھ لدے ہوئے، تم اس کا کیا دے سکتے ہو؟ کچھ نہیں دے سکتے ہو، میں نے تو اس ہستی سے اس کا سودا کر لیا ہے، اس سے زیادہ تم نہیں دے سکتے، لے جاؤ، اللہ رب العزت کے لیے یہ سب تم لوگوں کے لیے استعمال کے قابل کر دیا میں، اللہ رب العزت کے راستے میں نے اس کو خرچ کر دیا، سب تمہارے لیے حلال ہے۔ دوستو اور ساتھیو، اکابر میں ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں، ان کی فہرست موجود ہے، اگر ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھیں کہ وہ بزنس کرتے تھے، وہ اللہ کے دین کے لیے، تھوڑا سا انہوں نے رکھا تھا کھانے پینے کے لیے، بقیہ پورا بزنس اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے تھا، غربا مساکین کے لیے تھا، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے تھا۔ وہ کون لوگ تھے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو انفاق کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، شح نفس سے ہمیں بچائے، ہم اپنے بچوں کو ایسی تربیت کر سکیں کہ وہ اللہ رب العزت کا مال کمائیں لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو جنتیوں میں شامل فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔